آج کے درس میں جن اوصاف کا تذکرہ ہے یہ وہ صفات ہیں کہ جو احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو ان میں 91 نمبر پر عورت کی صفت ہے صدقہ خیرات کرنے والی ہو۔ صدقہ خیرات کرنے والی ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مالی وسعت دی ہو تو وہ اپنے مال میں سے اپنے عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہو تو اس پر وہ مال خرچ کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے خطبہ دیا، عورتوں میں گئے، ومعہ بلال، آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فأمرہن بالصدقہ، آپ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، فجعلت المرأة تلقی خرصہا وسخابہا، تو عورتیں اپنے کانوں کی بالیوں کو اور اپنے ہاروں کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے لگیں۔ یعنی آپ نے ترغیب دی تو صحابیات کی زندگی میں عمل کا اتنا جذبہ تھا، عورت کو باوجود یہ کہ سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر انہوں نے اپنے کانوں سے بالیاں بھی نکالی اور اپنے گلے سے ہار بھی نکالے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں انہوں نے ڈالے۔ حضرات صحابیات کی زندگی میں یہ بڑا وصف تھا۔ موطا مالک کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں، دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ ام المومنین نے اپنی خادمہ سے کہا اگر کچھ ہے تو اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا اتنا ہے کہ جس سے آپ افطاری کر سکتی ہیں، فرمایا وہی دے دو۔ تو جو گھر میں افطاری کے لیے پانی تھا، کھجوریں تھیں، کچھ روٹی تھی، وہ انہوں نے اس مستحق کو دے دی۔ افطاری کا وقت آیا تو دسترخوان پر صرف پانی اور کھجور موجود تھی، باقی کچھ نہیں تھا۔ ام المومنین نے خادمہ سے پوچھا کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ نہیں، جو تھا وہ آپ نے کہا وہ ہم نے صدقہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، کہا یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب وہ لے کر آئے دسترخوان پہ رکھا گیا تو دیکھا تو وہ روٹیاں تھیں، بکرے کا گوشت تھا، شوروا تھا، سالن تھا۔ ام المومنین اپنے خادمہ سے کہنے لگیں دیکھو ہم نے اللہ کے نام پر دیا، اللہ نے اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما دیا۔ یعنی ہم نے تو دیا، وہ خشک روٹیاں دیں، کھجوریں دیں، اللہ نے اس سے بہتر بدلہ ہمیں بکرے کے گوشت کی صورت میں سالن، شوروا، روٹی، مکمل کھانا اللہ نے اس کا انتظام فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، جیسا انسان کا اللہ سے گمان ہوتا ہے رب العالمین کا ویسے ہی بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرات صحابیات کی زندگی میں یہ بڑا وصف تھا۔ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 12,000 دراہم ان کی طرف بھیجے۔ جیسے یہ ہدیہ ان کو پہنچا، انہوں نے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کے درمیان وہ 12,000 دراہم تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے دوبارہ ہدیہ بھیجا، خاتون کو پہنچا، اس نے دوبارہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا۔ یعنی اللہ نے بڑی سخاوت ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی کہ جو اللہ دیتا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 دراہم بوریوں میں بند کر کے ان کی طرف بھیجے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، انہوں نے خادمہ سے کہا اعلان کرو جسے ضرورت ہو وہ مسجد میں آئے تاکہ ان کے درمیان ہم تقسیم کر دیں۔ تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، ام المومنین کے جو خادم تھے وہ تقسیم کرنا شروع کیا، انہوں نے 80,000 دراہم افطاری سے پہلے انہوں نے تقسیم کر دیے۔ جب افطاری کا وقت آیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان لگا تو صرف پانی اور کھجوریں تھیں، باقی کچھ نہیں تھا۔
خادمہ سے پوچھا کیا گھر میں کچھ اور نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر آپ 2 درہم چھوڑ دیتی تو ہم بھی کوئی افطاری کا سامان خرید لیتے۔ ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بارے میں یاد ہی نہیں رہا، اپنے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے کہ میں اتنا روک کے رکھتی کہ اپنے لیے ہم افطاری کا سامان خرید لیتے، اور کوئی 1 2 یا سینکڑوں نہیں بلکہ 80,000 دراہم ایک دن میں تقسیم کر دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ ہے عورتوں کی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں سخاوت کا وصف ہو کہ جو اللہ نے دیا ہے انسان اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا رہے۔ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ صدقہ انسان کے اوپر سے آنے والی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے، اولاد سے بھی پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں، انسان پر آنے والے مصائب بھی ہٹ جاتے ہیں۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، کافی عرصہ تلاش کیا، بچہ نہ ملا۔ ایک دفعہ یہ ماں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی، دسترخوان پہ کھانا لگا تھا، کھانا کھانے لگیں کہ ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو۔ انہوں نے اپنے حصے کا کھانا اٹھایا، فقیر کے پاس لے کر گئیں، اس کو دیا اور اس سے کہا دعا کرو کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت گھر واپس لے کر آ جائے۔ اس فقیر نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے بیٹے کو صحیح سلامت واپس لوٹا دے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کا کرنا کہ وہ بیٹا صحیح سلامت واپس لوٹ کر آ گیا۔ اب وہ اپنے واقعات سنانے لگا، اس عرصے میں جو واقعات اس پر بیتے، جو ایام اس کے گزرے، اس دوران اس نے ایک عجیب واقعہ یہ سنایا کہ ایک دفعہ ایک جنگل سے میرا گزر ہوا اور ایک شیر میرے پیچھے لگ گیا اور میں آگے بھاگ رہا تھا، وہ میرے پیچھے تھا، بس جیسے ہی اس نے میرے اوپر حملہ کیا، قریب تھا کہ وہ مجھے چیر پھاڑ دیتا، میں نیچے گرا ہوں اور میرے سینے پر اس کا پنجہ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک قداور شخص آیا، گویا اس کا قد آسمان سے لگ رہا ہو، نہایت طاقتور تھا، اور اس نے شیر کو یوں ہاتھ سے اٹھایا، ایک طرف پھینک کر کہا قم یا اسد لقمۃ بلقمۃ، اے شیر اٹھ اور نکل یہاں سے جا، لقمہ لقمے کے بدلے میں ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کہا کہ بیٹا یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں سے نکلو تو تم جنگل سے پار ہو جاؤ گے اور آگے آبادی ہے، اس آبادی میں اپنی منزل کا راستہ کسی سے پوچھ لو۔ نوجوان کہتا ہے وہ اتنا طاقتور تھا اور اتنا قداور شخص تھا کہ میں نے زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ لقمہ لقمے کے بدلے میں ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی جو ماں تھی وہ بڑی سمجھدار عرب کی دانا خاتون تھی، اس نے پوچھا بیٹا یہ کس دن کس وقت کا واقعہ ہے؟ بیٹے نے تھوڑا غور و فکر کیا اور بتایا فلاں دن فلاں وقت کا واقعہ ہے۔ تو جب ماں نے غور کیا یہ وہی دن اور وہی وقت تھا کہ جب اس نے اپنے حصے کا کھانا ایک فقیر اور مستحق کو دیا، تو عربی کے اس جملے کا مطلب تھا تم نے اللہ کے نام پر فقیر کو لقمہ دیا، اللہ نے تمہارے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا دیا۔ تم نے اللہ کے نام پر فقیر کو لقمہ دیا، اللہ نے تمہارے بچے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا دیا۔ یہ ہے قم یا اسد لقمۃ بلقمۃ۔ تو میں نے عرض کیا ایک صفت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ خاتون کی زندگی میں صدقہ خیرات ہو، اس لیے ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق جب دن کا آغاز کرے، اللہ نے دیا ہو تو عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو اس پر خرچ کرے، اس سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 92، اعمال صالحہ میں تعاون کرنے والی ہو۔ اعمال صالحہ میں تعاون کرنے والی ہو۔ ایک باکمال عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک کاموں میں اپنے شوہر کی معاون بنے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے آپ سے ایک مرتبہ پوچھا لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے سب سے بہترین مال کون سا ہے تو ہم اس مال کو جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر
وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، سب سے افضل عمل ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والی نیک صالح بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ صحابہ نے جب پوچھا بہترین ذخیرہ جو انسان جمع کرے وہ کیا ہے، یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ شاید حضور سونے کا، چاندی کا، مال کا، جائیداد کا تذکرہ فرمائیں گے۔ آپ نے مال سے اعمال پر ان کو لے کر آئے، ظاہر سے باطن پر لے کر آئے، دنیا سے آخرت پر لے کر آئے، فنا ہونے والی چیز سے بقا والی چیز کی طرف لے کر آئے، ختم ہونے والی چیز سے ہمیشہ رہنے والی چیز کی طرف لے کر آئے، اور آپ نے 3 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا افضلہ لسان ذاکر، سب سے بہترین اور افضل چیز اللہ ایسی زبان دے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اگر کسی انسان کو دنیا میں ایسی زبان دے جس پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ آج دیکھیں ہماری زبان چلتی تو ہے، لیکن دنیا کے کام کاج میں، فلمی ڈائیلاگ میں، گانوں میں، سیاسی گفتگو میں، گالم گلوچ میں، غیبت کرنے میں، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے میں، کاش یہ زبان اللہ کے ذکر میں جاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ دل میں اپنی محبت ڈال دیتا۔ انسان کی زبان بمنزل چمچ کے ہے، اس سے وہی نکلتا ہے جو دل کی ہانڈی میں موجود ہوتا ہے۔ اگر دل کی ہانڈی میں اللہ کی محبت ہے تو زبان سے اس کا وہی تذکرہ ہوگا، زبان پر وہی چیز آتی ہے جو دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ اگر دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، دین کی، قرآن کی محبت ہے تو زبان پر وہی تذکرہ ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے دل میں کسی اور چیز کی محبت ہے تو زبان پر پھر وہی چیز آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وقلب شاکر، اللہ ایسا دل دے جو شکر کرنے والا ہو، یعنی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ہو۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ناشکری بہت ہے، ہر تیسرے چوتھے آدمی سے ملو وہ یہ گلہ کرے گا حالات سے، اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں، رزق کی اتنی تنگی، شکر کرنے والے شاید 100 میں 10 بھی نہیں ملتے۔ حالانکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، مصیبتیں ان کے مقابلے میں 100% میں 5% بھی نہیں ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تصور کریں آج 5 منٹ اندھیرا ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو نابینا ہے اس کے سامنے تو ساری زندگی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں اور آپ 5 منٹ آنکھیں بند کریں اور تصور کریں اگر یہ آنکھ کی بینائی نہ ہوتی ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ تو ہمارے رب کا فضل، اس نے آنکھوں میں بینائی ڈالی۔ اگر زبان میں گویائی نہ ہوتی، آج کسی گونگے کو دیکھیں اس کے لیے بات کرنا کتنا مشکل، اپنے ضمیر کا اظہار کرنا کتنا مشکل، اپنی بات سمجھانا کتنا مشکل۔ ہمیں اللہ نے زبان دی، پورا دن بات کرتے ہیں، کوئی بل اللہ ہم سے نہیں مانگتا، نہ آنکھوں کا بل، نہ زبان کا بل، نہ دل کا بل۔ صرف ایک بل مانگا کہ غیر محرم آئے تو نگاہ جھکا دینا، گانے کی آواز آئے کانوں کو بند کر دینا، وہاں سے نکل جانا، رب کی نافرمانی میں کوئی جملہ نہیں بولنا، صرف یہ بل ہم سے مانگا، باقی ہم سے اللہ نے کوئی بل کا تصور نہیں کیا۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو دوسری نعمت ہے، ایسا دل ہو جو شکر کرنے والا ہو۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا دونوں آنکھوں سے اندھا، برس کی بیماری میں مبتلا، جسم اس کا مفلوج، فالج زدہ، گوشت اس کے جسم سے یوں نیچے گرتا تھا بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی حیرت میں، اور اس کے قریب جا کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچانا نہیں تھا چونکہ نابینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں بھئی تو کیا پڑھ رہا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا تیرے اوپر تو بڑی مصیبتیں، آنکھوں کی بینائی تیری نہیں، پاؤں سے تو نہیں چل سکتا، لنگڑا بھی ہے، مفلوج بھی ہے، برس کی بیماری میں بھی ہے، نابینا بھی ہے، پھر بھی تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کر رہا ہے۔
اس نے کہا اللہ نے مجھے ایسی نعمت دی ہے جس سے اکثر لوگ محروم ہیں۔ کہا کون سی نعمت؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ نے جو میرے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے، کہا یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس یہ نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جب کسی کا ہو جائے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے تو گویا سب کچھ اس کا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے، اور جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، سلطان کو بڑی محبت تھی۔ وزیروں کو بڑا حسد ہوتا تھا کہ سلطان ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ سلطان فرماتے تھے یہ میرا اطاعت گزار ہے، لیکن حاسدین کو حسد تھا، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ سلطان نے ایک دفعہ ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، سلطان نے اپنے ایک وزیر کو دیا کہ جاؤ اس ہیرے کو توڑ دو۔ وزیر نے ہیرا لیا، بہت قیمتی، اس نے دیکھا، سلطان کو مشورہ دیا کہ حضرت میری رائے یہ کہ اس کو مت توڑو، یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اس کو بیچ دو، آپ اپنے خزانے میں رقم جمع کرو، اپنی ضروریات میں لے کر آؤ، اگر آپ توڑو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آپ اس کو نہ توڑو۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے کو دیا، ہاں بھئی اس کو توڑ دو۔ اس نے بھی دیکھا، اس نے کہا سلطان سے حضرت بڑا قیمتی ہیرا ہے، آپ اس کو مت توڑو۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، تیسرے کو دیا۔ جتنے وزیر تھے سب ایک دوسرے کو دیتے گئے، سب کا مشورہ تھا کہ سلطان اس کو مت توڑو۔ ایاز کی باری آئی، سلطان نے کہا ہاں بھئی ایاز لو اس کو توڑو۔ ایاز نے لیا، زمین پہ مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ سلطان نے کہا بھئی باقی وزیروں نے نہیں توڑا، تو بے وقوف ہے، تو نے توڑ دیا۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، ہیرے سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم ہے، آپ نے کہا توڑ دو اس لیے میں نے توڑ دیا، ہیرا دوبارہ مل جائے گا، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہیرا ٹکڑے ہو جائے جڑ جائے گا، اس کا مثل اور متبادل مل جائے گا، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں اصل چیز ہے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ دوست ناراض ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، ساتھی ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، رب کا حکم نہ ٹوٹے۔ خوشی ہو، غم ہو، شادی ہو، پریشانی کے حالات ہو، تنگ دستی میں ہو، دولت کی وسعت ہو، اللہ کا حکم جو سامنے وہ نہیں ٹوٹے، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ تو میں نے عرض کیا دوسری صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قلب شاکر، ایسا دل اللہ دے دے جو ہر وقت اللہ کا شکر کرنے والا۔ نمبر 3 وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اللہ ایسی بیوی دے جو نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ مدد کرنے والی ہو، یعنی اگر شوہر نماز کے لیے جا رہا ہے بیوی اس کو اٹھانے والی ہو، سردی کا موسم ہے اس کے لیے پانی گرم کر کے اس کو دینے والی ہو، بچہ دین پڑھنے جا رہا ہے اس کے ساتھ معاون بننے والی ہو، شوہر کے ساتھ تنگ دستی اور فقر میں زندگی گزارنے والی ہو، اس کو حرام میں، رشوت میں، سود میں مبتلا کرنے والی نہ ہو، شوہر کی دینداری میں اس کا ساتھ دے، زندگی اس کے ساتھ نبھائے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک ساز و سامان ہے، بہترین ساز و سامان نیک صالح بیوی۔ ہم اپنے گھر میں علماء کے بیانات نہیں سنواتے، بیوی کو ساتھ بٹھا کر فلم دکھاتے ہیں، ڈرامہ دکھاتے ہیں، کیبل لگا کے دیتے ہیں، موبائل میں اس کو وائی فائی لگا کے دیں گے، مختلف چینل لگا کے دیکھیں، اسکرین لگا کر کیبل پہ آنے والے تمام چینل دکھائیں گے۔ کبھی اللہ رسول کی بات بھی سنوائی؟ کاش اگر سنوا دیتے وہ آپ کی فرما بردار ہوتی، وہ آپ کو حرام پہ نہ لگنے دیتی، وہ تہجد گزار، عبادت گزار ہوتی، اس کی زندگی میں سادگی اور قناعت ہوتی، انسان قرض کے نیچے نہ دبتا، اولاد نافرمان نہ ہوتی، گھر میں آتے ہی الجھنا اور جھگڑا نہ ہوتا۔ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم اولاد اور بیویوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کو اچھا کھانا، اچھا لباس دیتے ہیں، ان کی ظاہر کی ضروریات پوری کرتے ہیں، باطن کی ضرورت نہیں پوری کرتے۔ انسان بنتا ہے باطن سے، ہم ان کے باطن پر محنت نہیں کرتے، ظاہر پہ کرتے ہیں کہ بچہ کپڑا 4000 کا پہنے، سوٹ یہ ہونا چاہیے، کھانا ایسا ہو، موبائل ایسا ہو، تمام ضروریات پوری کی، گاڑی، بنگلہ، دولت، پیسہ، لیکن اندر کی اس کی جو زندگی ہے باطن کی اس کو تبدیل نہیں کیا۔ انسان بنتا ہے باطن سے، ہم ساری محنت ظاہر پر
انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت باطن پر، تو جب باطن پر محنت ہوگی، اگر اولاد مٹی کے گھر میں ہو، جھونپڑے میں ہو، تب بھی وہ ماں باپ پہ جان دے گی۔ اگر باطن پر محنت نہیں ہوگی، سونے کا محل تعمیر کر دو پھر بھی بیٹا بد اخلاق ہوگا، بیوی جھگڑا کرے گی، آئے دن ناچاکی ہوگی۔ پرسوں ایک نوجوان ملا، کہنے لگا گھر میں جب جاتا ہوں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس ٹائم جاتا ہوں جب بیوی سوئی بھی ہو تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ کہا 4 سال ہو گئے کبھی اس نے ناشتہ نہیں بنا کر دیا، صبح نکلتا ہوں ہوٹل پہ ناشتہ کرتا ہوں۔ میں نے اس سے ایک بات کہی کہ دیکھو ناراض نہ ہونا، وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا، آپ کی بیوی بچے آپ کے نافرمان ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ اگر سکون چاہیے خود اطاعت میں زندگی گزاریں، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، اللہ بیوی کو فرما بردار بنا دے گا، اولاد کے دل میں محبت اللہ ڈال دے گا۔ اولاد کو سونے کا نوالہ کھلائیں، چاندی کی چمچ میں دیں۔ اگر خدا نہ کرے ہم اللہ کے نافرمان ہیں، بیوی بچے ہماری کسی نعمت کا اقرار نہیں کریں گے، ساری زندگی ناشکری کریں گے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اولاد کو پیاز اور چٹنی کھلائیں، وہ ہم پر جان دیں گے۔ یہ دل میں محبت اللہ ڈالتا ہے۔ ہم نے چونکہ سب کچھ ظاہر کو سمجھا، حقیقت میں اللہ سے تعلق توڑا، اپنے گھر کے ماحول کو اس پر نہیں لایا، اس لیے بے چین ہے۔ جب گھر کے اندر دین آئے گا، زندگی میں سکون آئے گا، خرچے کم ہوں گے، اخراجات کم ہو جائیں گے، قناعت کی زندگی ہوگی، جھگڑے کی فضا نہیں ہوگی۔ تو آج جھگڑے کی فضا اسی لیے ہم نے بیٹے کو موبائل تو 1.5 لاکھ روپے کا لے کر دیا، کبھی ہاتھ پکڑ کر مسجد لے کر نہیں آئے۔ اسکول کے لیے وین تو لگا لی، 10,000 روپے دے رہے ہیں، اس کے لیے ماں فجر سے پہلے اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی اس کو فجر میں ساتھ لے کر نہیں آئے۔ ہماری نظر میں اللہ رسول کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے آج جو ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ ہماری مثال وہ ہے جو مچھلی کو پانی سے نکال دو وہ تڑپتی رہتی ہے۔ آج ہر انسان تڑپ رہا ہے، بے چین ہے۔ ہر تیسرا آدمی آپ کو ملے گا ایک بات کہے گا، اولاد نافرمان ہے۔ ہر تیسرا آدمی ملے گا ایک بات کہے گا، بیوی بد اخلاق ہے۔ گھر میں آتا ہوں سکون نہیں ملتا، آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ اس لیے اگر گھر کی فضا بدلے گی، گھر کے اندر دین آئے گا، دین لانے کا طریقہ اللہ رسول کی بات سنواؤ، گھر میں تعلیم کا ماحول بناؤ، تو جب زوجہ مومنہ ہوگی تو وہ نیکی کے کاموں میں معاون بنے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کے نام پہ قرض دے گا، اللہ دگنا کر کے واپس کرے گا۔ صحابی تھے ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، وہ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا کہ اللہ فرما رہے میں ڈبل کر کے واپس کروں گا، وہ میں نے اللہ کے نام پہ قرض دیا۔ اب یہ نکلے اور ان کی بیوی بچے اسی باغ میں تھے، تو یہ باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دیتے، ام دحدہ باہر آؤ۔ قرآن کی آیت اتری تھی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، میں نے یہ باغ اللہ کے نام پہ قرض دے دیا ہے، تم بچوں کو لے کر باہر آؤ۔ بیوی نے سنا، بچے اٹھائے، سامان اٹھایا، باغ سے باہر آئی، خوش ہو کر شوہر سے کہنے لگی واہ واہ کیا خوب تو نے فیصلہ کیا، مجھے بھی حضور کے پاس لے کر چلو تاکہ آپ علیہ السلام سے ہم اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کریں۔ یہ میاں بیوی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا یہ ایک باغ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے نام پر صدقہ کرو، قرض دو، میں ڈبل کر کے واپس کروں گا، آپ گواہ رہیے ہم نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ دیکھیں اس وقت کی عورتوں کا کیا ایمان ہے۔ آج کی عورت ہوتی اور اس کو شوہر کہتا میں نے اتنی رقم دی ہے، 1000 2000 کا بھی کہتا تب بھی منع کرتی، بھئی خدا کے نام پر دینا 20 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، 1000 2000 سے بھی روکتی ہے۔ وہ 600 درختوں پر مشتمل باغ بیوی نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر، اس کے علاوہ رہنے کی جگہ کوئی نہیں، لیکن ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے باطن پر فیصلے کرتا تھا، پھر اللہ نے اس سے دگنا کر کے ان کو واپس کیا۔ دیکھیں دنیا کا کوئی تاجر ایسا نہیں جو یہ کہے میں 1,00,000 روپے پہ 1,00,000 روپے نفع دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں تمہیں ڈبل در ڈبل کر کے واپس کروں گا۔ کبھی 700 گنا، حدیث میں آتا ہے کبھی 7,000 گنا، کبھی 7 لاکھ گنا۔ جتنا اخلاص ہو، جتنا رزق حلال اور تقوی ہو، اس کے مقدار اللہ واپس کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چونکہ ہمارے اندر کمی ہے اس لیے ہمیں اس کے نتائج سامنے نہیں آتے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا، ایک وصف آپ علیہ السلام نے جو بیان فرمایا وہ ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والی ہو۔ نمبر 93، مہمان نواز ہو، مہمان نواز ہو۔ ایک باکمال عورت کی ایک صفت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو شریعت کا حکم ہے مہمان کا اکرام، اس لیے عورت کی زندگی میں یہ وصف ہو کہ اگر کوئی مہمان آئے تو وہ ان کا اکرام کرے۔ آج یہ وصف بھی ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ دیکھیں تنخواہیں بڑی محدود تھی لیکن مہمانوں کی کثرت تھی۔ ایک آدمی کمانے والا ہوتا، دسترخوان بڑا وسیع ہوتا، دیہات میں گاؤں میں سب کھاتے پیتے، دودھ تقسیم بھی ہوتا، بکری کا دودھ ہوتا، گائے کا دودھ ہوتا، آس پڑوس میں تقسیم بھی ہو رہا ہے، سب کھا بھی رہے ہیں، لسی بھی جا رہی ہے، مکھن بھی جا رہا ہے، لیکن کمی نہیں آ رہی۔ آج جب سے انسان بخیل بنا، 2 اور 4 اور 4 اور 4 8 کر کے جمع کرنے لگا، مہمان کے آنے پر اس کی پیشانی پر 12 بجنا شروع ہو گئے، 6 بجے بھی ہو گیا۔ دولت کو گننا اور اکاؤنٹ بنانا اس نے زندگی کا مقصد بنا دیا، تو اللہ نے مال کی برکتیں ہم سے لے لی۔ کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ کثرت ہے، پہلے تنخواہ ہوتی 10,000 15,000، آج تنخواہ 40,000 ہے لیکن برکت نہیں۔ برکت اللہ نے ہم سے اٹھا لی، اور جب آدمی اکرام کرتا ہے مہمان کا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت دے دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں بغداد میں گیا تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ یہاں ایک عورت ہے جس کا نام ہے فضہ، اس عورت کی ایک بکری ہے، اس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اور دوسرے تھن میں شہد۔ میں نے کہا مجھے اس کا گھر بتاؤ تاکہ میں وہاں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے خود اپنے پیسوں سے برتن خریدا اور میں اس گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی۔ انہوں نے گھر کے اندر سے پوچھا کون؟ کہا جی مسافر ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی بکری کے ایک تھن سے دودھ اور ایک سے شہد آتا ہے، تو میں مسافر ہوں، اگر مجھے بھی شہد میں تھوڑا سا حصہ دے دیا جائے۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، میں بکری باہر نکالتی ہوں، جتنا دودھ شہد تمہیں چاہیے تم لے لو۔ خاتون نے بکری باہر نکالی۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے وہ ایک تھن سے دودھ نکالا، دودھ نکلا، میں نے اس کو پی لیا، برتن دھویا، دوسرے تھن سے نکالا تو واقعی شہد، اور اتنا شہد نکلا کہ میرا برتن بھر گیا، اور میں نے شہد کھایا تو ایسا لذیذ، ایسا ذائقہ کہ زندگی میں کبھی میں نے اس سے پہلے ایسا ذائقہ نہیں دیکھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے آواز دے کر پوچھا اس خاتون سے کہ بھئی یہ بکری کے تھن میں شہد کیسے آ گیا؟ آج تک تو ہم نے کہیں نہ سنا نہ دیکھا۔ خاتون نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں یہی ایک بکری تھی اور میرے 2 چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے، اور میرا دودھ نہیں تھا تو یہ بکری کے دودھ سے میں بچوں کو دودھ دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، گھر میں کچھ اور موجود نہیں تھا اکرام کے لیے، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اس بکری کو ذبح کر دو تاکہ مہمانوں کا اکرام کرے۔ تو میرے شوہر نے کہا اگر بکری ذبح کر دی تو یہ بچے تو دودھ پیتے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اس عورت نے کہا میں نے شوہر سے کہا ان کا اللہ مالک ہے، شریعت کا حکم ہے مہمان کا اکرام کرو۔ تو اس دور کی عورتوں کا بھی کیسا ایمان ہے، تو کہا شریعت کا حکم ہے مہمان کا اکرام کرو، آپ اس کے لیے بکری ذبح کرو، اللہ ہمارے لیے بندوبست کر دے گا۔ شوہر نے دیکھا جب بیوی کہہ رہی ہے وہ بکری کو باہر لے کر گئے، بکری ذبح کر دی، کھال اتار رہے ہیں۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری تو ہماری اوپر سے جو سیڑھیاں ہیں جو نیچے کی طرف آ رہی ہیں، تو میں نے دیکھا انہی سیڑھیوں پر وہی بکری نیچے اترتے ہوئے آ رہی ہے۔ تو جب میں نے وہ بکری دیکھی میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ میرے شوہر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہو اور اوپر چھت پر چلی گئی ہو۔
تو میں جب باہر آئی تو کیا دیکھا کہ میرے شوہر نے تو بکری ذبح کی ہوئی ہے اور وہ بکری کی کھال اتار رہا ہے۔ تو اللہ نے اسی کے مثل دوسری بکری نعم البدل میں عطا فرما دی، جو سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی آئی۔ تو یہ عورت کہتی ہے یہ وہی بکری ہے جو اللہ نے مہمان کے اکرام پر ہمیں غیبی طور پر عطا فرمائی۔ اس دن کے بعد سے جب ہم نکالتے ہیں تو ایک تھن میں دودھ ہوتا ہے، ایک میں شہد ہوتا ہے۔ جو جتنی بڑی قربانی دے گا نا اللہ اتنا بہترین بدلہ دے گا۔ قربانی کتنی بڑی دی، ایک بکری، اور اسی پر دونوں بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ اسباب کی دنیا میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ انسانی عقل تو کہتی ہے کبھی نہ کرنا، کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنا بچے کیا کھائیں گے، لیکن جو عقل کو نہیں دیکھتے، عقل کے پیدا کرنے والے کو دیکھتے ہیں، جن کی نگاہ خالق کے کائنات پر ہوتی ہے، سونے اور چاندی کے پیدا کرنے والے پر ہوتی ہے، یاقوت اور زمرد کے خالق پر ہوتی ہے، وہ اللہ پھر فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیسا بہترین فیصلہ کیا، یہ ہے مہمان کا اکرام۔ تو میں نے عرض کیا عورت کی ایک صفت آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں مہمان کا اکرام ہو۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المستجات من فعلات الاجواد، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حاتم طئی اپنے دور کا بہت بڑا سخی انسان گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے یہ گزرا ہے۔ ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کیا تو نے دنیا میں اپنے سے بڑا کوئی سخی آدمی دیکھا ہے؟ حاتم طئی نے کہا ایک یتیم بچہ میں نے زندگی میں دیکھا، وہ مجھ سے زیادہ سخی تھا۔ اس نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ حاتم طئی نے کہا ایک دفعہ میں شکار کرتے کرتے میں جنگل میں بہت آگے چلا گیا۔ جب میں بہت آگے گیا رات کا اندھیرا چھا گیا، میں نے سوچا اگر اب واپس جاؤں گا کہیں راستے میں کوئی درندہ حملہ نہ کر دے۔ میں نے کہا یہیں کہیں جنگل میں کسی کا خیمہ ہو تو اسی خیمے میں رات گزارتا ہوں۔ تو میں تلاش کرنے لگا، مجھے ایک جگہ ٹیلے کے اوپر ایک خیمہ نظر آیا، تو میں نے نیچے سے آواز دی کہ مسافر ہوں، رات کو ٹھہروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک یتیم لڑکا باہر آیا، حاتم طئی کو چہرے سے وہ پہچانتا نہیں تھا۔ حاتم طئی کو لے کر اوپر گیا۔ حاتم طئی کہتا ہے کہ اس بچے نے باہر نکل کر میرے لیے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت اس کی والدہ نے میرے لیے بھونا۔ تو سالن الگ پلیٹ میں، کلیجی الگ پلیٹ میں، مغز الگ پلیٹ میں۔ جب میں نے کھایا تو مجھے مغز اس کا بڑا لذیذ لگا، تو مجھے اس میں بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ مغز ہے۔ میں نے پوچھا کس بکری کا؟ کہا یہ ہماری بکری تھی جو ذبح کی تھی، اسی کا مغز ہے۔ حاتم طئی کہتا ہے کہ ان دنوں میں بارشیں ہو گئی، اتنی بارشیں ہوئی کہ مجھے نکلنے کا راستہ نہ مل سکا، دن رات بارش تھی، موسم سرد تھا، ٹھنڈا تھا، آندھی تھی۔ تو میں نے سوچا موسم ٹھیک ہو جائے میں جاؤں گا۔ تو اب میں جتنے دن تھا تو اب ان کو پتہ نہیں تھا، ہر دن وہ یتیم لڑکا ایک بکری ذبح کرتا اور اس کا وہ مغز نکالتا اور ان کے لیے بھونتا اور لا کر حاتم طئی کو دے دیتا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، اب 10ویں دن حاتم طئی کہتا ہے جب میں باہر نکلا اس طرف جب میں گیا تو میں نے دیکھا سارا خون ہی خون ہے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا یہ خون کہاں سے آیا؟ اس نے کہا چچا جان میں یہاں بکریاں ذبح کرتا ہوں، یہ اس کا خون ہے۔ کہا بیٹا تم نے کتنی بکریاں ذبح کی؟ کہا چچا جان میں نے 10 بکریاں ذبح کی۔ 10 دن حاتم طئی وہاں ٹھہرا تھا تو اس نے 10 دن بکریاں ذبح کی۔ تو کہا بیٹا تو نے 10 بکریاں کیوں کی؟ ایک بکری تھی اس کا گوشت تھا، وہی مجھے دے دیتے۔ کہا آپ نے کہا تھا مجھے مغز زیادہ پسند آیا تو میں نے سوچا جو چیز مہمان کو پسند ہے وہ اس کو کھلاؤ۔ تو آپ کو مغز پسند تھا، بکری میں ایک ہی مغز ہوتا ہے، تو میں نے چاہا ہر دن آپ کو مغز ہی کھلاؤں۔ تو میرے پاس 10 بکریاں تھیں تو میں نے روزانہ ایک ایک ذبح کی، جو گوشت ہوتا وہ صدقہ کر دیتا فقراء میں، آپ کو مغز کھلاتا۔ تو 10 دن میں 10 بکریاں اس یتیم لڑکے نے حاتم طئی کے لیے ذبح کر دی۔ حاتم طئی نے دیکھا، اس بچے سے کہا بیٹا لوگ مجھے کہتے ہیں تو سخی ہے، دنیا میں سخی تو تو ہے، سخی تو تو ہے کہ تو مجھے جانتا بھی نہیں، کوئی تعارف نہیں، نہ میں تیرے خاندان کا، نہ قبیلے کا، نہ حسب و نسب کا، نہ کوئی رشتہ دار، اور تو نے میرے لیے 10 بکریاں ذبح کر دیں۔ جب موسم ٹھیک ہوا حاتم طئی اس کو لے کر گیا، اپنے محل پہ پہنچا، اپنا تعارف کرایا، اور 300 اس کو اونٹنیاں اور 500 بکریاں دی۔ 300 اونٹنیاں
المستجاد میں ہے 500 بکریاں دی۔ حاتم طئی کو تو اللہ نے بہت نوازا تھا نا، اپنے دور کا بہت بڑا سخی انسان ہے، بہت اللہ نے دولت دی تھی اس کو، تو لوگوں نے کہا حضرت سخی تو آپ ہو، آپ نے 300 بکریاں دی، 300 اونٹنیاں، 500 بکریاں دی۔ حاتم طئی نے کہا نہیں، سخی میں نہیں ہوں، میں نے تو اپنے سارے مال میں سے تھوڑا سا دیا، سخی تو یہ یتیم لڑکا جو مجھے پہچانتا نہیں تھا، اس کے بعد 10 بکریاں تھیں اور اس نے 10 کی 10 میرے لیے ذبح کر دیں، سخی یہ ہے، میں نہیں ہوں، اس کے مقابلے میں میری سخاوت نہیں۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے مہمان کا اکرام۔ تو شریعت کا ایک حکم ہے کہ عورت کی ایک صفت ہے کہ اس کی زندگی میں مہمان نوازی ہو۔ نمبر 94، موسیقی سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو، موسیقی سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو، یعنی گانے بجانے سے، گانے سننے سے، گانا گانے سے وہ بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا دل میں منافقت کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح کہ پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے، جیسے پانی سے کھیتی اگ جاتی ہے، گانے سے دل میں منافقت اسی طرح اگتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، آپ نے بانسری کی آواز سنی، آپ نے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور انگلیاں آپ نے کانوں میں ڈال دیں، جلدی سے نکلے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عذاب کے فرشتے منتظر ہیں، کہیں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو آپ نے بانسری کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کی، کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں سے نکل گئے۔ آج دیکھیں موبائل کی صورت میں موسیقی عام ہو گئی۔ آج کون سا موبائل ہے جس میں موسیقی، فحاشی، گانا، فلمیں اور ڈرامے موجود نہ ہو؟ تقریباً ہر ایک کے پاس ہیں، ایک ایک گھر میں 3 4 موجود ہیں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن 50,000 کا موبائل ہے، تنخواہ 35,000 ہے لیکن موبائل 70,000 روپے کا ہے، 2 وقت کا کھانا مشکل ہے لیکن پیکج اس کا ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی وبا آئی ہے، امیر غریب دولت مند فقیر کوئی اس سے بچ نہ سکے، ہر گھر کے اندر آ گئی، عبادتیں بھی چلی گئی، فجر کی نماز سے بھی محرومی ہو گئی، قرآن کی تلاوت بھی ہم سے چھوٹ گئی، بد نظری، فحاشی، عریانی بھی عام ہو گئی، بے حیائی بھی اس کی وجہ سے بڑھ گئی، رزق حلال بھی ختم ہو گیا، مسجد میں آنے کا ذوق بھی ختم، عبادت کی لذت بھی چلی گئی، باپ بیٹا ایک گھر میں ہو کر بھی ایک جگہ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں، ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، بیوی اپنے موبائل میں، شوہر اپنے موبائل میں، کوئی کسی کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی خوشی میں شریک ہوتا ہے دوسرے کی، نہ کوئی کسی کے غم میں شریک ہوتا ہے، ہر آدمی اتنا مصروف ہو گیا اس کو دوسرے کے پاس دینے کا وقت موجود نہیں۔ تو بہرحال یہ گانا اس کا ایک بڑا نقصان ہے۔ بعض گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ کفریہ ہوتے ہیں کہ انسان کہہ کر بسا اوقات ایمان بھی باقی نہیں رہتا، ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے پڑھنے کے بعد انسان مسلمان بھی نہیں رہتا کہ اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے ایمان بھی جا رہا ہے۔ اس طرح کے بعض کفریہ جملے موجود ہیں۔ ایک جگہ میں بس میں جا رہا تھا، بس والے نے گانا لگایا ہوا تھا، اب اس گانے کے اندر جا کر آگے اس کو میرے ساتھ شاگرد تھے، انہوں نے منع بھی کیا لیکن وہ کہاں باز آتے ہیں، وہ گانا لگا تھا۔ اب وہ گانے کے ایک مصرع تھا، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ اب یہ جو جملہ ہے خدا بھی نہ جانے، یہ کفریہ جملہ نہیں ہے کہ خدا نہیں جانتا۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھو کہ خدا نہیں جانتا، اللہ کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تو عالم الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کا علم اللہ کی ذات کے پاس موجود ہے، حال ہے، مستقبل ہے، ماضی ہے، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ خدا نہیں جانتا، یہ تو ایک کفریہ بات ہے۔ تو ایسے جملے آج گانوں میں، تو میں ایک بتا رہا ہوں جو مصرع کان میں پڑا، کتنے ہی اس طرح کے فحش گانے، بیہودہ گانے موجود ہیں کہ جن کو گا کر صرف آدمی مرتکب کبیرہ نہیں ہو رہا، ایمان سے بھی خارج ہو رہا ہے، نکاح بھی ٹوٹ رہا ہے، عبادات بھی ضائع ہو رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو بہرحال تو ایک بات میں نے عرض کی، اس چیز سے اپنی آپ کو اور اپنی نسل کو بچانا چاہیے۔ نمبر 95، باوضو سونے کا اہتمام کرنے والی ہو۔ عورت کی ایک صفت کہ رات جب سونے لگے تو باوضو ہو کر سوئے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اس طرح وضو کرو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک حکم یہ ہے جب انسان سونے لگے تو باوضو ہو جائے، مسنون دعا پڑھ کر سوئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وساوس سے، شیطانی خیالات سے محفوظ رہتا ہے، پرسکون نیند آتی ہے، فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، شیطانی وسوسوں سے آدمی بچا رہتا ہے۔ تو چونکہ آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے اسی غلاظت میں، گندگی میں سو جاتے ہیں، پھر وہی چیزیں رات خواب میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کبھی بے احتلامی ہو جاتی ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، فجر میں اٹھنے کی، تہجد کی، اشراق کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے رات اگر سوتے وقت مسنون اعمال کا اہتمام ہوگا، معوذتین پڑھ کر باوضو ہو کر انسان سوئے گا تو ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 96، صلہ رحمی کرنے والی ہو۔ عورت کی ایک صفت صلہ رحمی کرنے والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی عسرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں خونی رشتوں کو برقرار رکھنا۔ خونی رشتے یعنی ماموزاد، چچزاد، خالازاد، والد کی طرف سے جو رشتے ہیں، چچا ہے، پھپھی ہے، ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں، خالہ ہے، نانی ہے، نانا ہے، دیگر ان تمام رشتوں کو برقرار رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کی جو والدہ تھیں وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو ایک دفعہ وہ ان کے پاس آئیں، حضرت ام سلمہ کی والدہ، تو اور انہوں نے ان سے کچھ تعاون چاہا کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو۔ تو ام سلمہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میری والدہ اس طرح مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ تعاون کروں یا نہ کروں، صلہ رحمی کروں یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان امی قدمت علی وہی راغبۃ، میری والدہ میرے پاس آئیں درحال ہے کہ وہ اسلام کی طرف رغبت رکھتی ہیں، افا اصلھا، کیا میں صلہ رحمی کروں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرو۔ تو معلوم ہوا یہ بہت اہم حکم ہے۔ عموماً آج کل جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے، مثلاً گھر کے جو رشتے ٹوٹتے ہیں ناچاکی میں، بسا اوقات عورت ذریعہ بنتی ہے، بھائی جو بھائی سے ناراض ہے، بھائی جو بہن سے ناراض ہے، یا خاندان کے جو دیگر رشتے ٹوٹ رہے ہیں بسا اوقات اس میں عورت کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ اگر عورتیں صلہ رحمی کو قائم رکھیں تو گھروں کے اندر رشتے ہوں۔ آج دیکھیں رشتہ ہوتا ہے، باہر سے رشتہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں رشتے موجود ہیں، اپنے بھائی کے بچے، اپنی بہنوں کے بچے موجود ہیں، رشتہ نہیں ہو رہے، اور باہر سے ہونے پر ان کو ڈبل خرچہ ہو رہا ہے، تکلیف بھی زیادہ ہو رہی ہے، اجنبی لوگوں کو وقت دینے میں ان کو وقت بھی زیادہ صرف ہو رہا ہے، ان سے پردے کا اہتمام کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن بنیادی وجہ کیا بنی؟ قطع رحمی، کہ ہم نے اپنوں کے ساتھ تعلقات توڑ دیے، رشتے ناتوں کو ختم کر دیا، سگا بھائی ہو کر بھائی سے ناراض ہے، بھائی ہو کر بہن سے ناراض ہے۔ کتنے ہی واقعات سننے میں آئے، ایک نوجوان بتانے لگا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ دوسرے سے ناراض ہے، 14 سال ہو گئے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں ہے، کوئی دعا سلام نہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھ گیا کہ آپس کے اندر قطع تعلق ہی بہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اہتمام ہو، اگر کسی سے ناچاکی ہو اللہ کی رضا کے لیے انسان اس کو معاف کرے، آگے بڑھ کر جائے، اس سے ملے۔ دیکھیں دنیا میں ہم نہیں ملتے اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، جب اس کا انتقال ہو جائے ٹکٹ لگا کر آتے ہیں، جی جنازے میں شرکت کرنے آیا ہوں، منہ دیکھنے آیا۔ اب یہ منہ دیکھنے کے لیے پشاور سے، مانسیرہ سے آ رہا ہے، 30,000 کا ٹکٹ ایک طرف، 30-35,000 کا دوسری طرف، آنے جانے کے اخراجات، لاکھ سوا لاکھ روپے تو نے لگا دیے، میت کو کیا فائدہ ہوا؟ جب زندہ تھا اس ٹائم دیکھنے کے لیے نہیں آیا، وہ ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اسے علاج کے پیسوں کی ضرورت تھی، دوائی کی ضرورت تھی، اس ٹائم اگر ہم لاکھ کی جگہ 25,000 بھی بھیج دیتے اس کے دل سے دعائیں نکل جاتی۔
آج جو ہم نے لاکھ سوا لاکھ لگایا وہ صرف اس لیے کہ میری ناک اونچی ہو جائے، میری ناک نہ کٹے کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو بھائی کے جنازے میں نہیں آیا، اب یہ کندھا دینے آیا۔ زندگی میں کندھا نہیں دیا کہ وہ غریب تھا، اس کا کندھا بن جاتا، کچھ اس کو خرچہ ڈال دیتا، اس کا علاج کروا دیتا۔ زندگی میں کندھا نہیں دیتے، میت کو کندھا دینے کے لیے اب یہ سعودیہ سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، لاکھوں روپے لگا رہا ہے۔ اب اس لگانے کا کیا فائدہ؟ وہ چہرہ تو موبائل کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتا ہے، وہ تصویر کھینچے اور تجھے واٹس اپ کر دیں۔ آج ہم لوگ دین پر نہیں چل رہے، خواہشات پہ چل رہے ہیں۔ اگر دین پر چلنا ہوتا تو یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ بہن مجھ سے ناراض ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے سفر کر کے آتا، ان کو راضی کرتا، ان سے صلہ رحمی کرتا، تعاون کرتا۔ اگر وہ ناحق بھی ہیں تب بھی ہمارا کام ہے ہم تعاون کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر ان کی طرف سے قصور ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، ہمارا معاملہ ان کے لیے نہیں خدا کے لیے ہے۔ اور جس رب سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ خود واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایک بڑا اہم عمل ہے صلہ رحمی، یہ آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہا ہے۔ اول کوئی تعاون لوگ کرتے بھی ہیں تو غیروں سے کرتے ہیں، رشتہ داروں میں نہیں کرتے، کسی غیروں میں تقسیم کر دیں گے۔ اپنے رشتہ دار مستحق ہیں، ماموزاد، چچا زاد، خالہ زاد، اپنا بھائی مستحق ہے، اپنی بہن مستحق ہے، اس پہ خرچ نہیں کرتے، غیروں پہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ رشتہ داروں پہ کرنے پہ ڈبل اجر ہے، ایک اجر صلہ رحمی کا، ایک اجر صدقے کا۔ تو اگر بھائی مستحق ہے، بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔ اگر بہن مستحق ہے، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر ہم باقی نہیں کر سکتے، اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ اور مجبور ہیں، ہم اس مد میں تو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے غیروں کے ساتھ تو تعاون ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اپنی پھوپھی، اپنا چچا، اپنا ماموں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین مجبور ہوتے ہیں اور انسان اپنی عیاشیوں میں لگا رہا ہوتا ہے، کھانے پر، پینے پر، دعوتوں پر۔ ایک ساتھی کا پتہ چلا، کہا جی میں ابھی دعوت کھا کے آیا ہوں، تو فخر سے بتا رہا تھا۔ میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ کہا جی 46,000 روپے لگے۔ حالانکہ اس کا بوڑھا والد میں جانتا ہوں، میرے پاس آیا تھا، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، اتنا مجبور آدمی ہے، اس کے پاس اتنے نہیں ہوتے وہ اپنے لیے دوائی لے سکے۔ اور بیٹا آ کر بتا رہا ہے میں نے ابھی دعوت کھلائی دوستوں کو، 46,000 روپے۔ آئی فون اس کے ہاتھ میں تھا، کتنے کا خریدے جی؟ 2.25 لاکھ روپے کا۔ تو آج زندگی ہماری وہ گزر رہی ہے جو غیروں کی نظر میں آئے، غیر ہمیں دیکھیں، ان کو پتہ چلے موبائل کیسا، گاڑی کیسی، لباس کیسا۔ ماں باپ عزیز و اقارب مستحق ہیں، بھلے مستحق رہیں، وہاں پر خرچ کرنا نہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ نمبر 97، ہدیہ دینے والی ہو۔ عورت کی ایک صفت ہدیہ دینے والی ہو، یعنی اللہ نے اگر اس کو نوازا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں ہدیہ دے، تحفہ دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تہادو تحابو، تم ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہاری آپس میں محبتیں قائم ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان اپنے مال میں سے تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں میں تحفہ دے، عزیز و اقارب میں ہدیہ دے۔ ہدیہ تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن بڑی محبت قائم ہو جاتی ہے جب انسان اخلاص سے دیتا ہے، دوسرا اس کی بڑی قدر کرتا ہے کہ یہ فلاں نے مجھے فلاں موقع پر یہ ہدیہ دیا تھا، اور اس سے وہ دعائیں دل سے نکلتی۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے یہ معمول ہو، ساس کو کبھی ہدیہ دے، یا کبھی جیٹھانی کو ہدیہ دیا، کبھی بہن کو، کبھی بھائی کو ہدیہ دیا۔ آج کل یہ ماحول بھی کم ہو گیا، رسم و رواج میں پیسے لگ رہے ہیں، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں رقم نہیں لگ رہے۔ اگر اس میں لگ جائے اور ہدیہ اور تحفے میں کوئی چیز ہو تو میاں بیوی کے دلوں میں بھی ایک دوسرے سے بڑی محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک میاں بیوی آئے مجھ سے ملنے کے لیے، بات چیت ہوئی تو ان کی آپس کی زندگی بڑی خوشگوار تھی، آپس میں محبتیں تھیں، اچھا تعلق تھا، صوم و صلات کی ان میں بڑی پابندی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی گھر میں کچھ رقم آتی ہے تو میں اس سے کوئی ہدیہ خرید لیتی ہوں۔ اپنی ساس کو، سسر کو ہدیہ دے دیا، اپنے دیورانی کو ہدیہ دے دیا، ساتھ اور ان کی شوہر کی بہنوں کو ہدیہ دے دیا کہ آپس میں بڑی محبتیں قائم ہیں۔ شوہر کی زندگی میں بھی یہی وصف ہے،
کہ اس نے کبھی ساس کو کبھی سسر کو معمولی کوئی ہدیہ دیا، ان سے جانبین میں محبت قائم ہے، کبھی جھگڑے نہیں ہوئے۔ عورت آج چاہتی ہے اس کے گھرانے پہ خرچ ہو، مرد چاہتا ہے اس کے بھائیوں پر والد پر خرچ ہو۔ مرد عورت کے گھر والوں پر گھرانے پہ خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا، عورت نہیں چاہتی شوہر کے عزیز و اقارب پہ خرچ ہو جائے، اس لیے ناچاکیاں بڑھتی ہیں۔ اگر آپس کی یہ محبتیں رہیں، ہدایہ اور تحفے ایک دوسرے کو بقدر ضرورت اور گنجائش انسان دے، کبھی دعوت میں گھر میں بلا کر کھلائے، اس سے آپس میں محبت قائم ہوتی ہے۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ انسان ضرورت کے مطابق دوسرے کو تحفہ دے۔ تحفے کے لیے ضروری نہیں وہ لاکھوں روپے ہو، اخلاص سے تھوڑا بھی ہو تب بھی اس کی بڑی قدر ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرید اپنے شیخ سے ملنے کے لیے گیا، باقی جو مرید تھے انہوں نے بہت سے ہدیے لیے۔ اب یہ مرید ذرا تنگ دست تھا، غریب تھا، اس نے سوچا کہ میں شیخ کو کیا ہدیہ دوں۔ راستے سے گزرتے ہوئے راستے میں جنگل آیا، کلہاڑا اس کے پاس تھا، اس نے لکڑیاں کاٹیں اور ان سے ایک بنڈل بنایا، رسی سے باندھا، سر پہ رکھا اور لے کر شیخ کے پاس پہنچا۔ شیخ سے ملا تو اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ کہا، حضرت میری گنجائش نہیں تھی، میں باقی کوئی چیز نہیں لا سکا، یہ لکڑیاں کاٹ کے لایا ہوں، جب آپ پانی گرم کرو تو یہ لکڑیوں کو استعمال کر دو، تو یہ لکڑیاں استعمال ہوں گی، آپ وضو کا پانی گرم کرو گے تو اس میں میرے لیے بھی اجر و ثواب ہوگا۔ شیخ نے دیکھا کہ میری خاطر یہ مرید اتنی دور سے لکڑیاں کاٹ کر لایا، سر پر لگ کر لیا، پورا جسم اس کا پسینے پسینے ہو گیا، کپڑے اس کے پسینے میں شرابور ہو گئے، اور اب اتنی ندامت کہ میں کوئی بڑا ہدیہ نہیں لا سکا۔ شیخ کو اتنی محبت ہوئی اس سے، کیونکہ اخلاص سے تھا، اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی، شیخ نے لکڑیاں سر پہ اٹھائیں، گھر لے کر گئے، گھر والوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کا جو پانی ہوگا وہ ان لکڑیوں پہ گرم کرنا، ان لکڑیوں پر میرے غسل کا پانی گرم کرنا اور مجھے غسل دینا۔ یہ میرے مرید نے اتنے اخلاص سے لائیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی پر میری مغفرت فرما دے۔ تو ہدیہ چھوٹا بھی ہو لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ جانبین میں محبت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 98، عیادت کرنے والی ہو، عیادت کرنے والی ہو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ بیماروں کی عیادت کرے، بیماروں کے بارے میں پوچھے اور باس پرس کے لیے ان کے گھر جائے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم وصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا نادى مناد من السماء، جب کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، طبت وطاب ممشاک، آپ کا چلنا بڑا ہی پسندیدہ ہو، وتبوأت من الجنة منزلا، آپ نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرشتے کہتے ہیں تو نے اس عمل کی وجہ سے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا دیا۔ اس لیے اگر عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہو، ہمارے علم میں آئے تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں۔ جاتے وقت انسان تھوڑا سا ہدیہ ساتھ لے جائے، مریض کے لیے ہدیہ لے جانے سے آپس میں محبت قائم ہوتی ہے۔ وہاں جا کر تھوڑی دیر ٹھہرے، زیادہ نہ ٹھہرے کہ مریض کو تکلیف نہ پہنچے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرے، بیمار آدمی کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر ان کی خبرگیری کرے، ان کو تسلی دے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے اول تو لوگ عیادت کے لیے جاتے نہیں، آج غیروں نے ہمارا ذہن بنا دیا بیمار کے پاس نہیں جاؤ جراثیم لگیں گے۔ اس وقت ایک ذہن ایسا بن گیا، کوئی بیمار کے پاس نہیں بیٹھتا، بھائی جراثیم ہے، تو اپنے سگا والد ہے، سگی والدہ ہے، بیٹا قریب نہیں جا رہا، بیٹی قریب نہیں جا رہی، جی جراثیم ہے۔ حالانکہ بیماری اللہ کے امر سے، احتیاط انسان ٹھیک ہے اپنے حد تک کرے، لیکن اتنی احتیاط تو نہیں کہ ماں باپ کو لاوارث چھوڑ دے، کہ وہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے تنہا پڑے ہوئے ہوں اور ان کے منہ میں کوئی چمچ سے پانی ڈالنے والا بھی موجود نہ ہو۔ آخر پہلے آدمی کو جو بیماری لگی وہ کس نے لگائی؟ وہ بھی تو اللہ نے لگائی۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، جی میرے اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ کیوں لگی؟ جی فلاں اونٹ کے ساتھ تھا، اس وجہ سے خارش لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ جس کو سب سے پہلے لگی تھی اس کو کس نے لگائی؟ وہ تو کسی اونٹ کے ساتھ نہیں تھا، اس کو اللہ نے لگائی، تو باقی کو بھی اللہ کے حکم سے لگتی۔ اصل علت اللہ کا امر ہے، تو احتیاطی تدابیر اپنی جگہ،
لیکن اتنی احتیاط نہیں کہ بیمار کو بالکل چھوڑ دیا جائے، قریب بھی نہ جایا جائے، باس پرس بھی نہ کی جائے، تسلی بھی نہ دی جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام کا جو ماحول اور مزاج ہے وہ بیماری میں ان کا ساتھ دینا، کھڑے ہونا، ان کو تسلی دینا، اس سے بیمار کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی۔ اگر آدمی جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، تسلی دیتا ہے، ان کو بڑی راحت ملتی ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اردو کی ایک کتاب ہے عجیب و غریب واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے محدث اور عالم، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے علاقے میں گیا جہاں یہ پہلے رہتے تھے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی بھی آبادی تھی، کچھ گھر ہندوؤں کے بھی تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایک ہندو جو ان کا بچپن کا ساتھی تھا، جس نے ان کے ساتھ اسکول میں ایک ساتھ پڑھا تھا، پڑوس میں رہا تھا، وہ بہت بیمار ہو گیا، اور لوگوں نے کہا لگتا ہے وہ بالکل مرض الموت میں ہے، شاید چند دنوں میں اس کا انتقال ہو جائے۔ تو یہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ جب گھر گئے تو وہ جو ہندو کے گھر والے تھے، بیوی بچے، ان سب نے کہا بھئی اس کے قریب نہ جاؤ، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بیماری نہ لگ جائے۔ اب کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا۔ حضرت نے فرمایا نہیں مجھے اس کے قریب جانے دو۔ تو کہا میں نے دیکھا وہ انہوں نے بالکل اندر کے کمرے میں اس کو ڈالا ہوا تھا، اور جو چادر تھی وہ بھی نہایت میلی کچیلی گندی بدبودار، کمرہ بھی انتہائی بدبودار، کوئی اندر آتا ہی نہیں تھا، اور وہ بوڑھا اندر بیمار اپاہج معذور پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا تیرے پاس کوئی آتے نہیں، تیری بیوی بچے گھر والے؟ کہا نہیں کوئی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، جراثیم ہمیں لگیں گے، تو کوئی قریب نہیں آتا۔ اب جب اس کے روٹی کا وقت ہوا تو کہتے میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بالٹی، چھوٹی سی بالٹی تھی پلاسٹک کی، اس کو ایک لکڑی کے آگے کنڈا تھا، اس کنڈے کے ساتھ اس بالٹی کو لٹکایا، اس میں پانی گلاس میں رکھا ہوا، روٹی رکھی ہوئی، دوائی رکھی ہوئی، بہت لمبا بانس ہے لمبا ایک بانس ہے، اور وہ پیچھے سے ان کے جو بچہ ہے اس کے ہاتھ میں وہ بانس ہے۔ اس نے وہ بانس آگے کیا اور باپ کی چارپائی کے قریب وہ بانس کیا، اور پھر بالٹی کو چارپائی کے قریب کیا۔ تو باپ تو معذور تھا، باقی تو اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن ہاتھ کام کرتے تھے، تو وہ ہاتھ سے اس نے وہ بالٹی لے لیتا، تو اسی میں وہ کھاتا۔ جب کھا لیا، پانی پی لیا، دوائی پی لی، تو بالٹی دوبارہ اس بانس کے کنڈے کے ساتھ لٹکا دیتا۔ تو وہ بیٹا جو کئی فٹ دور بیٹھا ہوتا، وہ وہاں سے وہ بانس پہ رکھ کر اپنی طرف لے آتا، تو قریب نہیں جاتے تھے جراثیم نہ لگ جائیں۔ حضرت فرماتے میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک وقت اس کے ساتھ گزرا تھا، جیسا بھی تھا لیکن انسان ہے، آج بیماری میں تکلیف کے اندر ہے، اپنے بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، میل کچیل، بدبو، جسم میں تعفن۔ حضرت اس کے قریب بیٹھے، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو بیماری لگے گی؟ فرمایا نہیں، بیماری اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اس کو محبت سے جو کھانا کھلایا، اس نے پانی پیا، وہ بچا ہوا پانی حضرت نے پی لیا، وہ بڑا متاثر ہو گیا۔ فرمایا حضرت آپ کا مذہب سچا مذہب ہے کہ آپ کا مذہب الگ، میرا الگ، لیکن اس کے باوجود آپ میرے قریب آ کر بیٹھے، مجھے اتنی محبت سے آپ نے کھلایا، آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں بے ایمان ہو کر کفر پہ نہ مر جاؤں۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ ہندو تھا، اسی وقت اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ فرمانے لگا الحمدللہ مجھے خوشی ہو گئی، میں سچے دین پر ابھی دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت فرماتے میں اٹھ کر باہر نکلا، چند گھنٹے گزرے تھے، خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے میں نے اللہ کا شکر کیا، اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دی۔ اب دیکھیں صرف بیمار کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، صرف اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، تو وہی ہندو کہ اپنے بیوی بچے قریب نہیں آ رہے، اور وہ دور سے بانس کے ساتھ بالٹی لٹکا کر کھانا اس کو دے رہے ہیں کہ جراثیم ہم سے نہ لگیں۔ انہوں نے قریب جا کر کھانا کھلایا، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میں نے عرض کیا ایک بڑا عمل ہے عیادت کرنا، اس لیے اگر کوئی بیمار ہو، گھروں کے اندر خواتین کو عموماً موقع ملتا ہے، شوہر بیمار، بچے بیمار، ساس سسر بیمار، اگر خدمت کا موقع ہو اسے اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ بیمار کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور وہی دعا انسان کو بلندیاں اور عروج عطا کرتی ہیں۔ بسا اوقات انسان اپنی ڈگریوں سے وہاں نہیں پہنچ سکتا،
جہاں دوسروں کی دعاؤں سے پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 99، اولاد پر شفقت کرنے والی ہو، اولاد پر شفقت کرنے والی ہو۔ عورت کا ایک وصف یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نساء رکبن الابل نساء قریش، بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں جو اونٹنیوں پر سوار ہوتی ہیں، احناء علی ولدہ فی صغرہ، اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں بچپن میں۔ آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں بہترین عورتیں، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی، یعنی مزاج کے اندر تکلیف کو برداشت کرتی ہیں، اونٹنے کی سواری ہو سواری اختیار کرتی ہیں، باپردہ رہتی ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین عورتیں۔ تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت ہے اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہو، محبت ہو، صلہ رحمی ہو، اور ان کے حق میں دعائیں ہو۔ نمبر 100، شوہر کی عزت اور مزاج کی رعایت رکھنے والی ہو، شوہر کی عزت اور مزاج کی رعایت رکھنے والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، بہترین عورت وہ عورت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی رعایت رکھنے والی ہو، شوہر کی عزت کی رعایت رکھنے والی ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین عورت ہے۔ تو گویا آپ نے عورت کی 2 خوبیاں بیان فرمائی، اپنے بچوں پر شفقت کرے، اور نمبر 2 اپنے شوہر کی عزت کا، شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو سلف میں ایسی عورتیں رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کی عزت کا بڑے لحاظ رکھا، ہمیشہ ان کا بہت اکرام کیا۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، عبد الملک بن مروان ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیٹی تھی فاطمہ، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ ان کے والد نے جب ان کا نکاح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کیا تھا، انہوں نے ان کو بہت سارا سونا دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب اللہ نے خلافت دی، بڑے نیک صالح متقی انسان گزرے، 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے۔ ان کے دور میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، رعایا کو اتنے حقوق دیے، زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ تمہارے والد نے جو تمہیں سونا دیا، تمہارے بھائیوں نے جو تمہیں سونا دیا ہے، یہ بیت المال کا سونا ہے، اس کے ساتھ غریبوں کا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں تم یہ سارا سونا بیت المال میں جمع کروا دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جتنا سونا باپ نے دیا تھا، بھائیوں نے دیا تھا، بیت المال کا تھا، انہوں نے وہ سارا سونا لیا اور وہ سب کا سب بیت المال میں جمع کروا دیا۔ ساری زندگی یوں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزار دی۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی یزید نے ان سے کہا اگر تم چاہو تو وہ سونا جو عمر بن عبدالعزیز نے تم سے لے کر بیت المال میں سرکاری خزانے میں جمع کیا، میں تم کو واپس دلا دوں؟ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتی میں نے زندگی میں شوہر کی اطاعت کی ہو اور دنیا سے جانے کے بعد میں اپنے شوہر کی نافرمانی کر دوں۔ میں نے زندگی میں اطاعت کی ہے تو میں جانے کے بعد بھی اطاعت کروں گا۔ حالانکہ یہ وہ عورت ہے جو 4 سلسلوں سے جن کو بادشاہت ملی۔ اس کا والد بھی بادشاہ تھا، دادا بھی بادشاہ تھا، بھائی سلیمان اور ولید بھی بادشاہ گزرے، شوہر عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ گزرا، لیکن اس نے ساری زندگی بڑی تنگ دستی کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ فقر میں، تقوی میں، زہد میں گزار دی۔